فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرتا ہوا ہے، ایسے تسلیم کرے جیسے تسلیم کرنے کا حق۔ نبی نے فرمایا ہما امامان، میرے یہ دونوں شہزادے امام ہیں۔ کب فرما رہے ہیں؟ جب دونوں آغوش میں۔ خبردار عمروں میں امامت کو تلاش مت کرنا، سن و سال میں ایمان تلاش کرنے والوں، کون بڑھاپے میں پہلے ایمان لایا، کون جوانی میں پہلے ایمان لایا، یہ قصے کہیں اور کے ہو، اس گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ سن و سال میں ایمان تلاش کرنے والوں، اس گھر میں تو شہزادے گود میں ہوتے ہیں تو امام ہوتے ہیں۔ کب فرمایا سرکار نے یہ ہما امامان، میرے یہ دونوں شہزادے امام ہیں؟ جب امام حسن کو انگلی پکڑائی ہوئی ہے، جب امام حسین کو گود میں لیا ہوا ہے، اس وقت نبی فرما رہے دونوں کم سن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا امامت کا تعلق عمر سے نہیں ہے، امامت کا تعلق عمر سے نہیں ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو گہوارے میں بھی ہوتا امام۔ یہ کب امام نہیں تھے؟ جب یہ ہمیشہ سے امام تھے تو ان کے نانا کب نبی نہیں تھے؟ 40 سال کی عمر میں نبوت ماننے والوں، تم سے ایک جملہ کہہ دوں، نبی 40 سال میں نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ نبی کب سے نبی نہیں تھے؟ کب نبی نہیں تھے ہمارے نبی؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، آدم کے تو پیکر میں اللہ نے اپنی روح نہیں ڈالی تھی، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ تھک کر نہیں سنے مجھے عزیزو، حدیث پوری سنانی چاہیے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین وکان علی ولیا، وآدم بین الماء والطین، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم ابھی بنے ہی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ کر لی آپ حضرات ہیں؟ بات تھوڑی سی آگے جائے۔ ہما امامان، ابھی فیصلہ سنا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے۔ نبی فیصلہ سنا رہے ہیں، ہما امامان، یہ دونوں شہزادے امام ہیں۔ قاما اور قعادا، علماء کرام تشریف فرما ہے، اور ابھی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں۔ یہ ترجمہ غلط ہے کہ دونوں امام ہیں، چاہے ایک کھڑا ہو چاہے ایک بیٹھا ہو، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں میرے بچے حسن حسین، نبی فرما رہے ہیں۔ قاما، ان میں سے ایک کھڑا ہو، اور قعدہ، ایک بیٹھا ہو، یہ ترجمہ غلط ہے، اس لیے کہ وہاں ہما امامان تثنیہ، یا قعدہ اور قام اور قعدہ دونوں تثنیہ، یعنی دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ترجمہ یہ ہوگا یہ دونوں امام ہیں، چاہے دونوں کھڑے ہو یا دونوں بیٹھے ہو۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہو۔ یہ دونوں امام ہیں، چاہے دونوں کھڑے ہو یا دونوں بیٹھے ہو۔ لہذا یہ کہنا کہ امام حسن کے مزاج میں صلح تھی اور امام حسین کے مزاج میں جنگ تھی، یہ غلط فہمی ہے، یہ معرفت کی کمی ہے۔ ان کا تو اپنا مزاج ہی نہیں تھا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کس کے لیے آیا ہے؟ وہ کون ہے جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہی گھرانہ ہے جو اللہ کی مشیت پہ چلتے ہیں۔ یہ اپنی مرضی، ان کی تو مرضی ہی نہیں ہے، ان کی تو جان تھی، مرضی تو اللہ کی ہے۔ انہوں نے اپنی جان شب ہجرت بیچ ڈالی اور اللہ سے مرضیوں کو لے لیا۔ اب ان کی تو مرضی نہیں رہی کوئی، ان کی تو مرضی ہی اللہ کی مرضی ہے۔ جی یہ پابند مزاج نہیں ہے۔ خبردار، میں ان بچوں جوانوں سے ایک جملہ کہوں گا، سنی شیعہ بچوں سے، جی پابند مزاج بننا کوئی ہنر نہیں ہے۔ میرا یہ مزاج ہے، اس کا یہ مزاج ہے، ہمارا یہ مزاج ہے، ان کا یہ مزاج ہے۔ مزاج کیا ہوتا ہے بھائی؟
کیا ہوتا ہے مزاج؟ میرا یہ عقیدہ ہے، تم ہو کون؟ تمہارا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ جی عقیدہ قرآن دے گا، عقیدہ نبی کا فرمان دے گا، عقیدہ مولا علی کا فرمان دے گا۔ اگر کوئی عقیدہ ہے تو بتاؤ آیت کہاں ہے؟ اگر تمہارا کوئی عقیدہ ہے تو بتاؤ نبی کا فرمان کہاں ہے؟ اگر کوئی عقیدہ ہے تو بتاؤ مولا علی کا فرمان کہاں ہے؟ کس فرمان کے مطابق تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ یہ سر و پیر زندگی گزارنی ہے جی۔ ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے آزاد نہیں رہے، ہمارا اب اپنا کچھ نہیں رہا۔ یہ محمد لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کتنی ہیں، کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے، حضرت یاسر سے کوئی پوچھے، حضرت بلال حبشی سے کوئی پوچھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی ان سے پوچھے لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں اور مشکلات اور مصائب اور مشکلات کتنے جھیلنا پڑتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا کتنا مشکل ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا کوئی آسان بات ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کتنا مشکل ہے۔ اگر مشکل نہیں ہوتا تو جھگڑا اس میں کیوں ہوتا بھائی؟ بے شک بے شک۔ سرکار نے اگر ہمارے نبی نے خاتم الانبیاء نے اگر کہہ دیا ہوتا میرا اللہ مان لو تو یہ فوراً مان لیتے، پہلے اللہ ماننے مقدی تھے۔ یہ تو جس کو چاہتے تھے اللہ مان لیتے تھے، جب ہر ایک کو اللہ مان لیتے تھے تو نبی کے اللہ کو بھی مان لیتے۔ نبی نے یہ کب فرمایا میرا اللہ مان لو؟ نبی نے فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو۔ یہ جو انکار ہے نا، یہی تو سب سے زیادہ مشکل بات ہے۔ ہم سب کو مانتے ہیں، یہ کون سا ہنر ہے؟ نہیں میری بات نہیں جا رہی آپ کو۔ ہم سب کو مانتے ہیں، یہ کون سا کارنامہ ہے سب کو مانتے ہو؟ جرأت ہے تو کہہ کے دکھاؤ منافقوں کو نہیں مانتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جرأت ہے تو کہہ کے دکھاؤ کافروں کو نہیں مانتے، جرأت ہے تو کہہ کے دکھاؤ مشرکوں کو نہیں مانتے۔ یہ کون سا ہنر ہے سب کو مانتے ہیں؟ سب کو راضی رکھو گے، اور جو سب کو راضی رکھتا ہے نا اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ امام حسین کا دیا ہوا فارمولہ ہے، یہ مولا حسین کا دیا ہوا فارمولہ ہے دعائے عرفہ کے اندر۔ یا اللہ جس نے مخلوق کی خاطر تجھے چھوڑ دیا، کیا حسین جملے ہیں امام حسین کے۔ اللہ سے بات کر رہے ہیں، مناجات پڑھ رہے ہیں دعائے عرفہ میں، میدان عرفات میں امام حسین نے جو مناجات کی ہے نا اللہ سے۔ یا اللہ جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ تو ملا۔ یا اللہ تیری خاطر جس نے لوگوں کو چھوڑ دیا اسے لوگ بھی ملے اور تو بھی ملا۔ ہمارا کیا ہے بھائی؟ ہمارا کون سی بات ہے؟ سب کو کیسے راضی رکھو گے؟ ممکن ہے سب کو راضی رکھنا؟ تضاد نہیں ہے یہ تضاد نہیں ہے کہ سب کو راضی رکھا جائے۔ کیسے سب کو راضی رکھا جائے گا؟ کیسے سب صحیح ہیں؟ کیسے سب صحیح ہیں؟ ڈرو اس دن سے جب تم یزید کو رحمت اللہ بولنا شروع ہو جاؤ، اس لیے کہ سب صحیح ہے میں وہ آنے والا ہے۔ اس مزاج سے بچو، یہ مزاج تمہیں یزید کے گھر تک پہنچا دے گا۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پر محمد والے محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ میں ہمدردانہ طور پر خالصانہ انداز سے بات کر رہا ہوں۔ اپنے قوم کو بہکاؤ نہیں، اپنے لوگوں کو پریشان مت کرو۔ یہ کوئی تربیت اچھی نہیں ہو رہی، یہ جوانوں کی اچھی تربیت نہیں ہو رہی۔ کہ قاتل بھی رضی اللہ تو مقتول بھی رضی اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج کہہ دو گے کوئی سن لے گا، مگر اس کے نتیجے بہت خطرناک ہیں۔ یہ تم بگاڑ رہے ہو اپنے لوگوں کو۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی،
سے مخاطب ہو رہا ہوں، میں اپنے محترم سننے والوں سے، سامنے بیٹھنے والوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ یہ کوئی اچھی تربیت نہیں ہے، یہ غلط بھی صحیح اور صحیح بھی صحیح، یہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ بتاؤ، اللہ جب ہر ایک کو ایک جیسا مقام نہیں دیتا، جب سب ایک جیسے نہیں ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کمزوری ہے، کہیں کمزوری ہے۔ اچھا، ایک جھوٹ دوسرا جھوٹ بلواتا ہے، دوسرا جھوٹ تیسرا جھوٹ بلواتا ہے، تیسرا جھوٹ چوتھا جھوٹ بلواتا ہے۔ پہلے اگر علی کو مان لیا ہوتا تو سارے جھوٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی میری مراد یہ ہے کہ پھر غلطیوں پہ غلطیاں نہ ہوتی۔ یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، بہت روشن بات کر رہا ہوں۔ قوم تباہ ہو جائے گی اگر آپ نے میرٹ پر بات نہیں کی، اگر آپ نے میرٹ کے مطابق اپنے عقیدوں کو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی، میرا مخاطب اول آپ ہے بھائی، اپنے ذہن کو کہیں اور نہیں لے جائیے گا، میں آپ سے بات کروں۔ اگر میرٹ پر چلنے کا مزاج نہیں بنایا تو مستقبل تباہ ہے۔ فطری طور پر انسان میرٹ کو مانتا ہے، فطرتاً انسان کوالٹی کو اور معیار کو مانتا ہے۔ آپ کو سچ بولنے والا وقتی طور پہ برا لگتا ہے، گھر جا کے آپ کہتے ہیں یہی تو بڑا آدمی تھا۔ آپ کو آپ کے مفاد میں اگر کوئی جھوٹ بولنے والا نظر آئے جو وقتی طور پہ اچھا لگتا ہے، بعد میں کہتے ہیں یہ کیسا آدمی تھا، اس نے میری خاطر جھوٹ ہی بول دیا۔ وہی آدمی برا لگتا ہے جس نے شاید آپ کی خاطر جھوٹ بولا ہو، مگر جھوٹا انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ شجاع انسان چاہے آپ کے خلاف جا رہا ہو مگر آپ کو اچھا لگے گا، بزدل آدمی چاہے آپ کے مفاد میں جا رہا ہو آپ کو برا لگے گا۔ عزت والا انسان چاہے آپ کے خلاف جا رہا ہو وہ آپ کو اچھا لگے گا۔ عزت والا بے غیرت انسان چاہے آپ کے مفاد میں وہ آپ کو برا لگے گا۔ یہ فطری مسئلے ہیں بھائی، انسان معیارات کے اوپر زندگی گزارتا ہے، انسان فطرتاً کمال طلب ہے، کمال جو ہے۔ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ اگر ایک ہاسپٹل میں 4 ڈاکٹر ہیں اور آپ ایک کے پاس جا رہے ہیں تو کیا آپ 3 کے دشمن ہیں؟ مجھے بتائیے نا گردن ہلا کر، اگر آپ کسی عدالت کے اندر اپنا حق لینے کے لیے 25 وکیلوں میں سے کسی ایک وکیل کو اپنے کاغذات تھما رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں میں تمہیں وکالت دے رہا ہوں، تو آپ نے کیا 24 کا خلاف بولا ہے؟ آپ 24 کے دشمن ہیں۔ آپ اگر 1 سے رجوع کر رہے ہیں اور 5 کو چھوڑ رہے ہیں، 10 کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیا آپ ان 5-10 کے دشمن ہیں؟ کیوں آپ ایسا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے نزدیک وہ زیادہ معیاری ہوتا ہے۔ کسی کو معیاری ماننا کسی کے خلاف بولنے کے مترادف نہیں ہے۔ سمجھو مسلمانوں، صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ اس سے بلند صلوات نبی اور آل نبی پر۔ بھئی یہ جو چوک ہے نا، یہ گونجے صلوات سے، اتنی بڑی صلوات ہو۔ نہیں، ابھی بھی سب نے نہیں پڑھی، مکمل توانائی سے نبی پہ صلوات پڑھیں۔ توجہ کر لی؟ میرے یہ دونوں شہزادے امام ہیں، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ میرے یہ دونوں شہزادے امام ہیں، قاما اور قعدہ، دونوں کھڑے ہوں یہ دونوں بیٹھے ہوں، دونوں صلح کریں یہ دونوں جہاد کریں۔ ان کے مزاج میں، ان کا مزاج نہیں ہے یہ پابند مشیت ہے، پابند مزاج نہیں ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم کریں گے۔ جو اللہ کی مشیت کو پہچانے اسے حسن کہتے ہیں، جو اللہ کی مرضی کو جانے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی کی جانب سے امام بنائے گئے ہیں۔ دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسب، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نسب۔ بھائی حسب بھی بڑا ہے، نسب بھی بڑا ہے۔
بہت ہوتا ہے نا یہ لفظ استعمال. ان کا حسب بھی اونچا ہے, ان کا نسب بھی اونچا ہے. تو نسب کسے کہتے ہیں اور حسب کسے کہتے ہیں؟ حسب ذاتی کمالات کو کہتے ہیں اور نسب عطائی کمالات کو کہتے ہیں. میرے دادا ایسے, میرے پردادا ایسے. بھائی تم کیسے ہو؟ تم اپنی بات کرو. جب اپنی بات کریں کہ میرے اندر یہ کمال, میں نے اتنے پی ایچ ڈی کیے, میں اتنی جگہ جو ہے ڈاکٹر ہوں اور پی ایچ ڈی ہوں اتنے موضوعات میں نے فلاں کارنامہ کیا ہے, میں نے فلاں جو ہے وہ جو مقابلہ تھا اس میں گولڈ میڈل لیا میں نے, یہ کیا ہے؟ یہ ہے حسب, ذاتی مقام, منزلت, فضائل. اور ایک مرتبہ نہیں, میں ایک بڑے گھر میں پیدا ہو گیا, یہ ہے نسب. کمال ہے امام حسن مجتبیٰ کا. حسباً سید الاولیاء کے بیٹے, سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے, سید الانبیاء کے نواسے, اور نسباً پہلا سید. کائنات میں پہلا سید اگر کوئی ہے تو وہ امام حسن ہے. نبی کی پہلی اولاد, سیدہ کی پہلی اولاد, مولا علی کی پہلی اولاد. اب سادات شروع ہو رہے ہیں امام حسن کے وجود سے. ان شانئک هو الابتر, آیت تو سن لی تھی, دل خراب جب ہوا جب امام حسن آئے. تشریح کرنے والوں نے, تانا دینے والوں نے, نبی کو تانا دینے والوں نے کہ یہ اسلام لے کر آئے, یہ دین لے کر آئے, ان کی تو نسلی نہیں ہے. اللہ نے تو وعدہ کر دیا تھا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ سن تو لیا تھا, مگر جیسے امام حسن دنیا میں آئے ارمانوں پر پانی پھر گیا. پہلا سید دنیا میں امام حسن, کائنات میں پہلے سید. اب سادات کا آغاز ہو رہا ہے امام حسن کے ساتھ. سرکار نے عقیقہ کیا. قیامت تک اب عقیقہ کرنا اپنے بچے کا مستحب ہو گیا, اس لیے کہ نبی نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا. جتنے بھی بچے سے متعلق نام رکھا 7ویں دن, یہ نام رکھنا 7ویں دن یہ سنت ہو گیا, اس لیے کہ نبی نے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کا نام رکھا. نام کون رکھتا ہے بھائی؟ اللہ کرے ہمارے یہاں جو روایات ہیں وہ محفوظ رہیں. بگاڑ بہت بڑھ رہا ہے بھائی, اقدار تہذیب پامال ہو رہے ہیں. کیا کہتے تھے کہ ہمارے گھر کا بڑا نام رکھے گا. جیسے بچہ دنیا میں آیا کہ دادا سے پوچھو نام کیا رکھے, نانا سے پوچھو نام کیا رکھے. آج کل تو وہ بہانے یہ ہیں کہ صاحب وہ 6 مہینے پہلے وہ ہاسپٹل میں لکھوانا پڑتا ہے کہ جو بچہ آنے والا ہے اس کا نام کیا ہے. تو بھئی تم 6 مہینے پہلے ہی دادا سے پوچھ لیتے, تم 6 مہینے پہلے ہی نانا سے پوچھ لیتے. بہانے کر کے میاں بیوی نے طے کیا اور ہاسپٹل میں نام لکھوا دیا, اور جب بچہ ہوا تو دادا کو آ کے بتا رہے ہیں دادا وہ مجبوری تھی, وہ نام لکھوانا تھا نا. یہ باہر ممالک میں زیادہ پریشانی ہے. جن گھروں میں اپنے گھروں کے بڑوں سے فیصلے نہیں لیے جاتے وہ سنت پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں, وہ نبی کے سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو جیسے ہی امام حسن کی دنیا میں آمد ہوئی تو فوراً جناب زہرا نے فرمایا میرے بابا اس کا نام رکھیں گے. گھر کا بڑا کون ہے؟ نبی مکرم. نہیں, کمال دیکھیے اس گھرانے کا. جب جناب زہرا نے فرمایا بابا مجھے اللہ نے آئے گھر میں, بابا اس بچے کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا تم نے میرا انتظار کیا, ہمارے بچوں کا نام اللہ رکھتا ہے, میں اللہ پر مقدم نہیں ہوگا. لہذا آسمان سے فرشتہ نازل ہوا اور کہا اللہ نے طے کیا ہے کہ اس بچے کا نام عبرانی زبان میں شبر رکھا جائے. سرکار نے فرمایا کہ عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو جبریل نے کہا عربی میں اس کا ترجمہ حسن ہوگا. عبرانی زبان میں شبر, عربی زبان میں حسن. ہاں مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ امام حسن اور امام حسین ہمارے امام ہیں. یہ ہماری عزت ہے, ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہے.
وہ تو آسمان والوں کے بھی امام ہے، وہ تو فرشتوں کے بھی امام ہے، وہ تو جنوں کے بھی امام ہے، وہ تو اللہ کی ہر مخلوق کے امام ہے۔ یہ تو گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے حضرت خضر کو نماز پڑھاتا رہا۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، اور کیونکہ یہاں میلاد کی محافل بھی ہوتی ہیں تو خوش عقیدہ سنی میری بات کو سن رہے ہیں، میں نجدی سنی، جو نجدیوں کو ماننے والے سنی ان سے بات نہیں کر رہا، جی نجدیوں کو ماننے والوں سے میں بات نہیں کر رہا، جی میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں۔ میں سنیوں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خبردار نبی کو اپنے جیسا ماننے والا شاید کلمہ پڑھتا تو نظر آئے مگر وہ معرفت سے عاری ہے، وہ معرفت سے خالی ہے۔ ہمارا اس ذکر پر کوئی احسان نہیں ہے، اس ذکر کا ہم پہ احسان ہے۔ آپ کو مجھے مرنے کے بعد پتہ چلے گا یا رسول اللہ کہنے کے کتنے فائدے ہیں، مجھے آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا یا حسین کہنے کے کتنے فائدے ہیں، یا علی بولنے والوں کو کیا ملے گا مرنے کے بعد، ذرا مر کے تو دیکھو۔ بے ادب بے مراد، اور کیا کہتے ہیں باادب بول دیجئے نا تھوڑا سا آپ بھی۔ اگر ہمیں کوئی مقام چاہیے تو نبی کا ادب کرنا ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا بیٹھا، ان میں کوئی نبی رسول امام نہیں بیٹھا، کوئی ولی خدا نہیں بیٹھا، اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں نا، میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ نہیں بولتے، جن سے میں بات نہیں کر رہا وہ بولتے ہیں۔ توجہ ہے نا بقرات کی؟ نہیں میرے عزیزوں، دیکھیے ہم سب کلمہ گو ہیں، مجھے کوئی اپنے اسلام کی تشریح اور کسی سے سند نہیں لینی۔ اہل بیت کے چاہنے والے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ کسی کو مسلمان بولیں یا نہ بولیں۔ ہم اس گھر سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں جہاں قرآن اترا ہے، کسی اور کا فاصلہ ہے، ہمارا فاصلہ نہیں ہے، لہذا ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی کو بتائیں کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں ہو، مگر ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہو مسلم، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے۔ میں مسلمانوں سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، خاص طور پہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے، شیعوں سے بات کر رہا ہوں، شیعہ نے حیدر کرار سے بات کر رہا ہوں، اپنے دلوں کو بڑا رکھیے، اپنے ذہنوں کو وسیع رکھیے۔ تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا، گھٹے ہوئے دماغ کا علی والا نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، پیار سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے، برداشت کے ساتھ رہیں گے۔ مسئلہ آپ کا ہے، چیز آپ کی ہے، جب چیز آپ کی ہے تو اس کے برباد ہونے کا دکھ بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ تکلیف انہیں ہونی چاہیے، اسلام اور مسلمانوں کے نقصان کی تکلیف سب سے زیادہ اسے ہونی چاہیے جس گھر میں قرآن اترا ہے وہ اس کو ڈائریکٹ مانتے ہیں۔ ہم نے اہل بیت سے دین کو لیا ہے، معاملت میں اعانت میں صحابہ کرام کی تعلیمات کو لیتے ہیں۔ اصل جو ہمارا جو مدمع اور مرکز اور ملجا اور ماوا وجود ہے وہ اہل بیت کا وجود ہے۔ بہت مختصر سی تعریف ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے جی۔ امام حسن نسبن بھی اور حسبن بھی سید ہے۔ حسبن سید ہیں، سردار ہیں، نسبن سید ہیں، پہلی اولاد ہے جناب زہرا کی۔ اور اس وجود کا ایک سب سے بڑا عنوان یہ ہے کہ آپ کا حلم، اعتباری، تحمل، مزاجی۔